أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزل بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم عزیزو، یہ قرآن حکیم فرقان عظیم تسلسل سے پڑھ رہے ہیں، ترتیب سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ مضامین جو ہیں ایک دوسرے سے بڑی مماثلت رکھتے ہیں۔ کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں سورہ آیت سجدہ آئی تھی، میں نے عرض کر دی تھی کہ تمام احباب جو ہیں یہ سجدہ واجب ہے، اور اس سجدے میں جو کیفیت ہے کہ اللہ کا حمد بھی ہے، اللہ کی تسبیح بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ہے، اور اللہ کی اطاعت کا اظہار بھی ہے، تو وہ سجدہ واجب تھا۔ سب احباب نے اگر وہ سجدہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو وہ سجدہ واجب ہے، اس کو کرنا ضروری ہے، وہ آج کر لیں۔ لیکن سجدہ ضروری ہے، سجدہ کرنے سے انسان ان لوگوں کے اندر شامل ہوتا ہے جو شکر گزار اور اس کی توحید اور اس کے حمید ہونے کو اور اس کی حمد بیان کرنے کے اندر جو لوگ مصروف ہیں ان کے اندر شامل ہو جائیں، اس لیے سجدہ کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ نے کل جو دوسری بات فرمائی تھی کہ فلا نعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ جو کچھ اللہ نے ان جنتیوں کے لیے جو سامان عیش، سامان تسکین
اور سامان لطف جو ان کے لیے رکھا ہے، اخفی لہم من قرۃ اعین، آنکھوں سے وہ اوجل ہے، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کسی زبان کے اندر یہ سکت ہے کہ اس کو بیان کر سکے، نہ کسی انسان کے اندر یہ ادراک ہے کہ اس کو اپنی سمجھ اور اپنی قوت میں اپنے ادراک میں لے آئے کہ وہ کیا اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی رستے میں اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں جزاء بما کانوا یعملون، یہ وہ جزا ہے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ فراہم کر رکھا ہے جسے کبھی نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، نہ کوئی انسان کبھی اس کا تصور کر سکتا ہے۔ یہی مضمون ہے جو دوسری جگہ بھی تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف سے حضرت سعد بن سعدی اور حضرت مغیرہ بن شعبہ اور دوسرے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ یہ ایسی جنت ہے، ایسا انعام ہے اور ایسی یہ غنیمت ملے گی، ایسا یہ مزہ اور لطف ہوگا کہ میرے عزیزوں پہلے نہ ہم نے سوچا ہے، نہ کبھی دیکھا ہے، نہ ادراک ہے، نہ فہم ہے، نہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے۔ اس لیے جستجو جو ہے، کوشش جو ہے، اس کی صرف یہی ہے، کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کسی قانون کی کوئی پابندی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نظام زندگی لے کے آئے ہیں جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے، وہ سردار ہیں، ہادی ہیں، رہنما ہیں اور ہمارے آقا ہیں، اور ان کے نقش قدم پہ ہم چلیں گے تو پھر ہمیں جنت مل جائے گی۔ اور یہ بڑی آسان بات ہے، لیکن وہ علماء نے بڑی اچھی بات کہی ہے، یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، کیونکہ یہ مسلمان اسلام کے اوپر قائم رہنا بہت ہی مشکل ہے، اور اسی کی وجہ ہے کہ جب ہم نے اقرار کرنے کے بعد انکار کیا ہے تو جو دنیا کا انتشار ہے وہ اب مسلمانوں کے درمیان ہے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، میرا نام محمد امین ہے، بالکل درست ہے، یہ بھی ایک غنیمت ہے، لیکن ہم اللہ کے دین کو نہیں مانتے۔ اگر ہم اللہ کے دین کو مانتے تو جو امانت اللہ نے کہی تھی کہ امانت داروں کو دو، خیانت جو ہے اس کو، جو خیانت کار ہے ان کو امانت نہ دو۔ اور جب یہ خیانت 80% ہم نے اپنی خیانت امانت جو ہے ان لوگوں کے سپورٹ کی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ جو کراس جینڈر ہے، اب یہ لفظ جو ہے کہ یہ وہ مطلب کہ ہم جنس پرستی کی جو قانون کو پاس کرتے ہیں، ہم نے ان کو ووٹ دیا، ہم نے ان کو ووٹ دیے ہیں جو سود کی حمایت کرتے ہیں، ہم نے ان کو ووٹ دیے ہیں جو اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، دین کی سرپرستی کی کرتے ہیں۔ اس لیے جنہوں نے ووٹ دیے ہیں، اگر کوئی بدعملی ہوگی تو وہ سارے اعمال کے اندر وہ بھی لوگ شریک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ امانت بھی ہے اور شہادت بھی ہے۔ شہادت گواہی جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے لوگوں، اے ایمان لانے والوں، سچے لوگوں کا ساتھ دو، بس صادقین، صادقین کے ساتھ دو۔ صادقین کون ہیں؟ جو اس کتاب کے حامل، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اوپر چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون، بس یہ ایسی بے نظیر جزا ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، اور پھر فرمایا تھا کہ یہ جو مومن ہے وہ، اور جو فاسق ہے، جو فسق کرتے ہیں، جو اللہ کے قانون کو نہیں تسلیم کرتے، تحریے ہیں، وہ مومن اور وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک مطہر آدمی ہے، طہارت کا خیال کرتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہورۃ شطر الایمان، کہ پاکیزگی جو ہے ایمان کا نصف حصہ ہے۔
دوسرے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم طہارت کیسے کریں. یقین جانے جس نے یورپ دیکھا ہے اور یا ویسے لوگ دیکھے ہیں جہاں یہ اس طہارت کا کوئی اشر اشیر بھی نہیں ہے، وہاں سے ایک ایسی بدبو آتی ہے، ایس قسم کی اسمیل آتی ہے کہ جس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. وہی لوگ اس تجربے سے مستفید ہو سکتے ہیں جنہوں نے ان علاقوں کو دیکھا ہو جہاں بت پرستی ہوتی ہے اور جہاں طہارت کا کوئی طریقہ نہیں. جا کے دیکھ لیں، یقینی طور پہ آپ کو تجربہ ہو جائے گا کہ واقعی اللہ کی پاکیزگی جو ہے اس کے اندر بہت بڑی اللہ نے عظمت رکھی. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا یعملون. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، سیر گاہیں نہیں ہیں کہ بس سیر کر لو جی. یہ قیام گاہیں ہیں. جنت کی تمہاری ملکیت ہوگی، تم وہیں ٹھہرو گے. اور وہ جنت کیسی ہے بس لوگ تھوڑی تھوڑی تشریح کبھی کرتے ہیں. جیسے اللہ نے قرآن حکیم میں بھی کہا کہ سائے متقین علی فرش بطائنها من استبرق، کہ جو متقی لوگ ہوں گے بڑے بڑے موٹے غلیظ دوبیز گلیچوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے. وجن الجنتین دان، آئے ہائے کیسے گنے سائے ہوں گے اور انگوروں کے گچھے اور پھلوں کے گچھے لٹک رہے ہوں گے. بس کھانے والوں کی تمنا ہوگی تو سامنے پیش ہو جائے. اور پھر اللہ نے فرمایا کأنہم فیہن قاصرات لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ایسی بیویاں ہوں گی کہ جن کو نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا. کأنہن الیاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان جیسے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. میرے دوستوں کن چیزوں کس نعمتوں کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا. لیکن ہم لوگ ہیں بے خبر ہیں کہ دولت ہمارے پاس ہے اور دولت کو لوٹ لیتے ہیں. یہ دولت جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے. غربت میں زندگی بسر وہ کر لیں، حلال کے اوپر استقامت کر لیں، یقین جانیں آپ بہت بڑے ولی بن جائیں. آپ حرام سے بچ جائیں، حلال پہ استقامت کر لیں، آپ سے بڑا ولی کوئی نہیں. آپ کی اولاد نیک ہوگی، آپ کے گھروں میں سکون ہوگا، آپ کو استقامت ملے گی، آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے غم دور ہو جائیں گے، آپ کے پچھڑے ہوئے لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ مل جائیں گے. تجربہ کرو. اللہ فرماتے ہیں نزلا بما كانوا يعملون، ضیافت کے طور پر، مہمانی کے طور پر. جیسے کوئی ولیمہ کرتے ہیں نا، یہ تو اس کی ضیافت ہوتی ہے، مختلف قسم کے کھانے چلے جاتے ہیں، آنے والوں کے استقبال کے لیے راستے میں گلدان رکھے جاتے ہیں، پھول رکھے جاتے ہیں. جو اللہ پھول رکھے گا وہ کیسے ہوں گے؟ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو جنت میں جانے جاتے. بس یہ ان لوگوں کا بیڑا پار ہے. نزل بما كانوا يعملون، ضیافت کے طور پہ ان کے اعمال کے بدلے. باب الذین فسقوا فما باءهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے فسق کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کی رسالت کو جھٹلایا ہے، جنہوں نے اس کتاب کے قوانین کو فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الکافرون. وہ تینوں زمروں میں ہیں. مسلمان اقرار کر کے کہ اس ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے. لیکن جتنے قوانین ہیں سب قرآن اور سنت کے خلاف. ایک آدمی کو مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن انہوں نے ایڈ کر دیا کہ اگر پہلی بیوی اجازت نہیں دے گی تو 3 سال سزا دی جائے، تاکہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو. اور وہ قانون جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں اسمبلی نے پاس کیا، اس میں پیپل پارٹی بھی، اس میں پی ٹی آئی بھی، اس میں فضل الرحمان بھی، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے یہ جو نون لیگ ہے، کاف لیگ ہے اور وہ پگاڑا لیگ ہے اور پتہ نہیں کون کون سی سب لیگیں شامل انہوں نے دستخط کی. اب یہ بتائیں
کہ جن لوگوں کا آپ مال کھاتے ہیں، سود کے پیسے لیتے ہیں، آپ کیسے بول سکتے؟ آپ نے وہ قانون کا اللہ بھلا کرے اسلامی نظریاتی کونسل کا کہ جب وہ اس کے پاس قانون گیا تو اس نے کہا یہ غیر اسلامی ہے، اس کا نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ ورنہ تو لکھا تھا کہ اگر آپ کا بیٹا کسی لڑکی کو گھر میں لے آئے، وہ اپنے ساتھ رکھے تو تم اس کو روک نہیں سکتے۔ ہمارے غلام احمد صاحب ابھی کینیڈا سے آئے ہیں، اب دیکھیں انہوں نے وہ معاشرہ دیکھا ہے۔ میں نے بھی تو 2-3 دفعہ لگایا، میں نے دیکھا وہاں کیا ہوتا ہے، بہت برے حالات ہیں۔ آپ بچ سکتے ہیں تھوڑی سی کمر کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کلما ارادوا ان یخرجوا، ان کو جب وہم اللہ نہیں، جو ایسے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، آگ میں ڈالے گا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا، جب وہ کبھی ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکل جائیں، آگ سے نکلیں بچیں، منہا اعیدوا، پھر اس کو لوٹا دیا جائے، پہرے دار کھڑے ہوں گے ڈانگے رہتے، چلو اندر، بھاگ کے پھر اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اوئی فیہا وقیل لہم ذوقوا العذاب، چکھو ذرا مزہ، عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اس آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کر۔ جیسے سورہ رحمان میں ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ ہے وہ آگ جس کو جھٹلاتے تھے، اب چکھو مزہ۔ وہی سورہ اعلیٰ میں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، اور سورہ ملک میں كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهَا خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، جب بھی اس کے اندر کا گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے جو فرشتے ہیں، وہ جو دروغے ہیں، پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے؟ تو اس وقت اقرار کریں گے، قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، جھٹلایا ہم نے کہا اللہ نے کچھ نہیں کیا، ہم اقراری مجرم ہیں، اس پر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو کوشش کریں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، عذاب اکبر سے مراد ہے قیامت کا عذاب۔ اس سے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے قوموں کے اوپر، انسانوں کی انفرادی زندگی کے اندر، اجتماعی زندگی کے اندر، کبھی بیماری آ گئی، کبھی عزیز کسی کی فوتگی کا پیغام آ گیا، پوری قوموں کے اندر پھر اللہ بیماریاں بھیجتا ہے، طوفان بھیجتا ہے، زلزلے بھیجتا ہے، اور کبھی لڑائیاں کر کے اللہ بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ تمہاری قسمتوں کو کنٹرول کرنے والی کوئی اور قوت ہے، یہ قوت جو تم بنے پھرتے ہو تمہارے اندر کچھ نہیں ہے، کوئی اور قوت ہے، تاکہ شاید لعلہم یرجعون، یہ لوٹ آئیں پھر اپنے اصلی رب کے پاس، اپنے اللہ کے پاس، اپنے اللہ کے دربار میں، اپنے خالق اور مالک اور پیدا کرنے والے کے دربار میں پھر لوٹ آئے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اب یہ غور طلب بات ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اللہ نے اپنی بے شمار آیات دکھائی، بے شمار نشانیاں دکھائی، ثم أعرض عنها، بے شمار نصیحتیں کی، بے شمار طریقے سے سمجھایا، لیکن پھر بھی ان سے بھوکے۔ کیا نشانیاں؟ نشانیاں ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان پر جتنی یہ تارے ستارے، نہریں، پانی، ہوا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور دوسری نشانیاں جو انسان کی اپنی پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک اس کی ساخت کے اندر موجود ہے۔ کون ہے یہ سمجھنے کی ادراک دیتا ہے؟ پیچھے وہ جب آیا تھا نفخ فیہ روح، اگر وہ روح نہ ڈالی جاتی تو پھر بات کس سے ہوتی؟ جب روح ڈال دی اللہ نے تو پھر بات ہوئی کہ میں کام دیے، میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں؟ فاضلک، تیری اس نے تعبیر کی، جہاں آنکھوں کی ضرورت آنکھ لگائی، ناک کی ضرورت ناک لگایا، کانوں کی ضرورت کیسا بے نظیر بنایا کہ کان کیسے سنتے ہیں، آنکھ کیسے دیکھتی ہے، زبان کیسے بولتی ہے، دماغ کیسے سوچتا ہے، آنکھیں کیسے دیکھتی، ناک کیسے سونگتا ہے، یہ کس نے صلاحیتیں دی؟ نفخ فیہ روح، اگر وہ روح نہ اللہ ڈالتا تو یہ مٹی کا پتلا ہوتا،
مٹی کے اندر مٹی مل کے ختم ہو جائے. اس لیے دوبارہ اسی مٹی سے اس انسان کو کھڑا کیا جائے گا اور پھر اس سے سوال جواب اور پھر کوئی جواب نہیں. تیسری نشانی اللہ نے فرمایا وہ نشانی جو انسان کے وجدان میں، اس کے لاشعور اور تحت شعور میں ہے اور اس کے اخلاقی تصورات میں پائی جاتی ہے. ہر انسان کے اندر ایک حص ہے، جب وہ برائی کرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے میں نے برائی کی، میں نے کسی سے زیادتی کی ہے، مجھے پتہ چلتا ہے، محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ ڈیٹ بن جاتے ہیں. ہم علیحدہ بات ہے. شرمندگی بھی ہوتی ہے، چہرے کے آثار بھی بدلتے ہیں، کلر بدل جاتا ہے چہرے کا، لیکن پھر بھی ہم وہ کہتے ہیں پنجابی تو سے ماری جاتے ہیں. وہ نشانیاں جو انسانی تاریخ کے مسلسل تجربات میں پائی جاتی ہیں. انسانی تاریخ پڑھے کتنی قومیں کیسے برباد ہوئی، اور وہ نشانیاں جو انسان پر آفات عرضی آتی ہیں پھر بھی نہیں مسلمان ہوتا، اور اس کے بعد وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے مان جائے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کا قابل بنایا. اللہ یہ تیری نشانی ہے اللہ، اور ہم ناتواں کمزور، اللہ ہمارے اندر تو یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی سوچ سکیں سمجھ سکیں. ہم ان کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کتابیں لکھ دی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے قرآن کو سمجھا دے اور اللہ کے اوپر کبھی یقین والا بنا دے، کہ اللہ سب کو ایمان والی اور یقین والی زندگی عطا فرما دے اور سب کو جنت والا بنا دے. صدق اللہ مولانا العظیم. آگے یہ ایک آیت رہ گئی ہے لیکن وہ ان من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ انکار کریں گے نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی آیات کا، تو پھر اللہ کہتے ہیں ہم سے انتقام لے کے اللہ جب اللہ انتقام لے گا تو اللہ صلی وسلم علی رسول